ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير البراء وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لائق صد احترام محترم مشائخ و علماء کرام، برادر عزیز خطیب اسلام حضرت علامہ خان زمان صاحب زید مجدہ، دیگر معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان اور کثیر البرکات کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنے برادر عزیز مجاہد اہل سنت جناب بلال حسن صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کے توسل سے تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ جس محبت کے ساتھ آپ نے پروگرام کا اہتمام کیا، محنت کی اور اس وقت تک آپ تشریف فرما رہے، اس تمام پر میں آپ کو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں۔ اپنے برادر عزیز نقیب شہید جناب عرفانی صاحب کے لیے بھی دعا گو ہوں جنہوں نے بڑی محنت اور محبت کے ساتھ اس پروگرام کو اس مرحلے تک پہنچایا۔ مجھ سے پہلے آپ حضرات نے برادر عزیز قائد نوجوانان اہل سنت جناب شہید سیالوی صاحب حفظہ اللہ تعالی کا انتہائی جامع خطاب موجودہ حالات کے تناظر میں حقائق پہ مبنی سنا۔ اللہ رب العزت ہمیں دوست اور دشمن کی پہچان نصیب فرمائے۔
اس دور میں اسلام پہ جتنے حملے ہو رہے ہیں اور دشمن قوتیں جس طرح اسلام کی تعلیمات کو مٹانے کے درپے ہیں، اگر اس دور کے مسلمانوں نے غفلت دکھائی، سستی دکھائی اور اسلام کی تعلیمات کو سہارا دینے کے لیے نہ اٹھے اور وقت نہ دیا اور اپنے بچے پیش نہ کیے اور اپنی دولت کا رخ اسلام کی خدمت کی طرف نہ کیا، تو یہ ایک ایسی مجرمانہ غفلت ہوگی کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول بھی معاف نہیں کریں گے اور تاریخ بھی معاف نہیں کریں گے۔ جب کسی اسلامی ملک کے حکمران ہی بک چکے ہوں اور ان کے ضمیر ہی خریدے جا چکے ہوں تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ۔ عوام جو ہیں انہیں چونکہ نہ تو اخبار سے تعلق زیادہ اور نہ وہ مطالعہ کا ذوق رکھتے ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ اسلام کے خلاف اس وقت ہمارے ملک میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس لیے جو اسلام کا درد رکھتے ہیں، جن کے گھروں میں حضور کے دین سے محبت پائی جاتی ہے اور جن کے ماں باپ نے انہیں اچھا ماحول دیا اور دینی جذبے ان میں منتقل کیے، تو یہ ان کا فریضہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے ہر وقت جہاد کریں، مجاہدانہ کردار ادا کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور اسلام دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرمائے۔ بہت دیر سے آپ حضرات تشریف فرما ہیں، تو میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کیے اختصار سے ان کے حوالے سے چند ایک گزارشات پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ سخت محبت کرتے ہیں۔ جو ایمان والے ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ شدید ترین محبت کرتے ہیں، یا یوں سمجھیں کہ قرآن حکیم میں اللہ فرما رہا ہے ایمان والے سب سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ایمان دار ہونے کی علامت ہے اور یہ پہچان ہے ایک مومن کی کہ وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے وطن سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، الغرض سب سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کرتا ہے۔ چار محبتیں ایسی ہیں کہ جو کافر بھی کرتے ہیں۔ اگر اسی درجے تک ایک مسلمان کی محبت رہ جائے جس درجے تک کافر کی محبت، پھر کافر میں اور مومن میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ چار چیزوں سے ہر مسلمان کو نہیں بلکہ ہر انسان کو بہت محبت ہے۔ نمبر ایک، اپنے وطن سے محبت۔ نمبر دو، دولت سے محبت۔ نمبر تین، اپنی اولاد سے محبت۔ اور نمبر چار، اپنی جان سے محبت۔ یہ چار قسم کی محبت صرف مسلمان نہیں کرتا، کافر بھی کرتا ہے۔ مسلمان کو بھی اپنے وطن سے محبت ہے تو کافروں کو بھی اپنے وطن سے محبت۔
اگر مسلمانوں کو اپنی اولاد سے محبت ہے تو کافروں کو بھی اولاد سے محبت ہے. اگر مومنوں کو مسلمانوں کو مال سے محبت ہے تو کافر کو بھی مال سے محبت ہے. اگر مسلمان کو اپنی جان سے محبت ہے، جان پیاری لگے، تو کافر کو بھی اپنی جان سے محبت ہے. اب اگر یہاں تک ہی رہ جائیں تو پھر کافر میں اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں. مگر مومن وہ ہے جسے 1/5 محبت بھی نصیب ہوتی ہے. اور وہ کون سی محبت ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت. کہ مومن اپنی جان سے بڑھ کر اپنے رب اور رسول سے محبت کرتا ہے. مومن اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر اپنے رب اور رسول سے محبت کرتا ہے. مومن مال سے بڑھ کر رب اور رسول سے محبت کرتا ہے. اور مومن جو ہے وہ اپنے وطن سے بھی بڑھ کر اپنے رب اور رسول سے محبت کرتا ہے. یعنی گویا مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے. اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. یعنی اگر یہ موقع آئے کہ ایک طرف دولت ہے ایک طرف خدا کی محبت، تو وہ خدا کی محبت پر دولت کی محبت قربان کر دیتے ہیں. اگر موقع ایک طرف اولاد ہے دوسری طرف خدا اور رسول، تو وہ خدا اور رسول کی محبت پر اولاد بھی قربان کر دیتے ہیں. ایک طرف وطن کی محبت ہے تو ایک طرف رب رسول کی محبت، وہ وطن کی محبت بھی اپنے رب کی محبت پہ قربان کر دیتے ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں وہ اپنی دولت بھی اپنے رب اور رسول کی محبت پہ قربان کر دیتے ہیں. تو یہ مومن کی پہچان ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والے سب سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اس کا حق ہے کہ اس سے محبت کی جائے. لیکن جب ہم حدیث پاک پڑھتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو امام الانبیاء فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو. امام الانبیاء کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں سب سے بڑھ کر جب تک مجھ سے محبت نہ کرو مومن ہی نہیں ہو سکتے. اور قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ مومن ہیں جو سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتے ہیں. اس کو غور سے سمجھیں، یہ گفتگو کی بنیاد ہے. اللہ رب العزت فرما رہا ہے تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرو. اللہ کہہ رہا ہے. اور رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرو. اب سوال یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر اللہ سے پیار کریں یا اللہ کے حبیب سے پیار کریں؟ کیونکہ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے تم مومن نہیں ہو سکتے اس وقت. وہ قرآن میں کہتا مومن وہ ہیں جو سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرتے. اور حدیث میں حضور فرماتے ہیں تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرو. تو اللہ سے سب سے بڑھ کے کریں یا اس کے رسول سے کریں؟ اب آیت میں اور حدیث میں علماء نے اور صوفیاء نے مطابقت پیدا کی ہے، جوڑ بنایا. کیسے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ جو مومن ہیں وہ سب سے بڑھ کر مجھے پیار کرتے ہیں. کون؟ سب سے بڑھ کر اللہ کو کون چاہتے ہیں؟ جو مومن ہیں. اور امام الانبیاء کیا فرما رہے ہیں کہ تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرو. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایمان کے بغیر سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہو ہی نہیں سکتی، اور جب تک سب سے بڑھ کر محمد عربی سے نہ ہو اس وقت تک ایمان ہی نصیب نہیں ہوتا.
تو نتیجہ یہ نکلا اللہ کی محبت بھی اس وقت نصیب ہوتی ہے جب تاجدار کائنات کی محبت نصیب ہوتی ہے. اس کا مطلب جو حضور تک نہ پہنچا وہ خدا تک بھی نہیں پہنچ سکتا. تو تاجدار کائنات کی محبت کا یہ مقام ہے کہ سب سے بڑھ کر امام الانبیاء سے محبت کی جائے. اور یہ یاد رکھو کہ اگر کسی سے محبت ہو لیکن جان سے بڑھ کے نہ ہو نا، اس کو پیار کہہ سکتے ہیں، الفت کہہ سکتے ہیں، اس کو محبت بھی کہہ سکتے ہیں کسی درجے میں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ لفظ عام بولا جاتا ہے، لیکن اس کو عشق نہیں کہہ سکتے. اگر کسی سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ اسے کہتے ہیں مجھے تجھ سے پیار ہے، مگر اتنا نہیں ہے کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے ہو تجھ سے، تو وہ جو آپ نے کہا نا مجھے تجھ سے پیار ہے مگر جان سے بڑھ کے نہیں ہے، تو اب اس کو پیار یا الفت تو کہہ سکتے ہیں، عشق نہیں کہہ سکتے. یہ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ اسے عشق نہیں کہہ سکتے. تو تمہارے میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں تم مومن نہیں ہو سکتے اس وقت جب تک جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرو. تو گویا امام الانبیاء بتا رہے ہیں باقیوں سے پیار کرو، مدینے والے سے عشق کرو. باقیوں سے محبت کرو مگر مدینے والے سے عشق کرو. کہ آقا کے نام پر جان دینا بھی تمہارے لیے ایک کھیل بن جائے، جان دینا بھی مشکل نہ ہو. امام الانبیاء پہ جان قربان کرنا بھی تمہارے لیے ایک اعزاز کی بات بن جائے، عزت کی بات بن جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جان ہے ہی حضور کی. بے شک یہ ذہن میں رکھیے، یہ جان حضور کی ہے. اس پر میں آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ کوئی بندہ اگر خودکشی کر لے، زہر کھا کے مر جائے، اپنے آپ کو گولی مار لے اور مر جائے، تو حلال موت مرا یا حرام موت؟ حرام موت مرا. سوال یہ ہے کہ اس نے کسی کی جان تو نہیں لی ہے نا. کسی کا نقصان کرے پھر تو بات سمجھ آتی ہے کہ وہ مجرم ہے. اس نے نقصان ہی اپنا کیا ہے نا، اپنی جان لی ہے اس نے، اپنے آپ کو گولی ماری ہے تو اپنی جان لی ہے اس نے، تو کسی کا نقصان نہیں کیا تو پھر حرام موت کیوں مرا؟ زہر کھا کے خود مرا ہے نا، تو اپنی جان لی ہے اس نے تو حرام موت کیوں مرا؟ شریعت کہتی ہے وہ حرام موت مرا. اور سزا کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ وہ جس شے کو کھا کے مرا ہے نا، یعنی اگر اس نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے اور مر گیا، تو جب قبر میں آپ اسے دفن کریں گے تو قیامت تک اللہ رب العزت اسے یہی سزا دیتا رہے گا. یہ اپنے آپ کو مار دینا زہر کھا کے یا گولی مار کے، یہ اتنا بڑا جرم ہے شریعت کی نظر میں کہ اگر اس نے گولی ماری ہے تو قبر میں قیامت تک بار بار اسے زندہ کر کے پھر گولی ہی ماری جاتی رہے گی. اگر زہر کھا کے مرا ہے تو قبر میں اللہ بار بار اسے زندہ کرے گا، بار بار زہر پلائیں گے، بار بار اس کا کلیجہ پھٹے گا، بار بار مرے گا. تو جس شے کو کھا کے خودکشی کی ہے نا اس نے، وہ سزا بار بار قبر میں دی جائے. تو سوال یہ ہے کہ جان تو اس کی اپنی تھی، کسی کا تو نقصان نہیں کیا، تو جب خودکشی کی اور اپنی جان لی تو حرام موت کیوں مرا ہے؟ تو شریعت کہتی ہے حرام موت اس لیے مرا کہ یہ جان اس کی نہیں تھی، جان کا مالک ہی مدینے والا ہے. جان کا مالک ہی کملی والا ہے. اس نے یہ جو خودکشی کی ہے تو اس نے کملی والے کی ملکیت میں ہاتھ ڈالا ہے کہ اس جان کا مالک رسول تھا، اس بدبخت نے اپنی جان خود کیوں لی؟ یہی وجہ ہے امام الانبیاء کے غلاموں، یہ ہمارے جسم میں ہے نا، اپنی جان خود لیں تو حرام موت مرتے ہیں، اور غازی ممتاز کی طرح مدینے والے پہ قربان کر دیں تو اللہ شہادت کا رتبہ عطا کرتا ہے.
شہادت کو. اللہ فرماتا ہے کہ اگر یار پہ وار دو اور میرے حبیب پہ قربان، یہی جان خود لیں تو حرام موت مرے، جہنم میں گئے. اور یہی جان اگر غازی ممتاز کی طرح مدینے والے پہ قربان کر دی، اللہ فرماتا ہے میں تجھے شہادت کی پگڑی باندھتا ہوں. جنت تیرا انتظار کر رہی ہے. کیوں؟ کہ اس جان کا جو مالک تھا نا، اب یہ جان تو نے اسی پہ واری ہے. تو امام الانبیاء کے غلاموں، اپنے بچوں کو یہ سبق دو کہ میرے بیٹا جسم تیرا ہے، اندر جان تیری نہیں، جان مصطفیٰ کی ہے. اور جب وقت آئے تو کملی والے پہ یہ اپنی جانیں قربان کرنی ہے. مر تو ویسے بھی جانا ہے نا. جان کا مالک ہے، اس کی یہ جان ہے، اگر انہی پہ وار دی جائے تو اس سے بڑی خوش بختی کی بات کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک بدبخت نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے. حضور اعلان کر گئے تھے، بتا گئے تھے امام الانبیاء کہ میرے بعد سلاسون دجالون کذابون. امام الانبیاء نے فرمایا تھا کہ یاد رکھنا میری امت، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور بتایا حضور نے کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے. خبر دی حضور نے، میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے. ہر ایک دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں، مگر سب جھوٹے ہوں گے. کیوں؟ کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ امام الانبیاء بتا کے گئے. یہ جو مرزائی قادیانی ہے یہ کیوں کافر ہے؟ اس لیے کہ یہ حضور کے بعد جو مرزا قادیانی ہے نا، اس ملعون کو اپنا نبی مانتے ہیں. وہ قادیان ہندوستان میں ایک شہر ہے، وہاں پیدا ہوا تھا. یہ حضور سیدنا پیر میر علی شاہ کے زمانے میں اس نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا کہ میں بھی نبی ہوں. تو یہ قادیانی اور مرزائی کیوں کافر ہیں؟ اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. مگر قادیانی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی، اور مرزائی اس کو اپنا نبی مانتا ہے. اور قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ میرا یہ جو نبی ہے نا محمد مصطفیٰ، یہ میرا رسول بھی ہے اور آخری نبی ہے. تو قرآن کہے کہ حضور آخری نبی ہیں اور کوئی کہے کہ نہیں آخری نبی نہیں، حضور کے بعد مرزا بھی نبی ہے، تو وہ بدبخت چونکہ قرآن کا منکر اس لیے کافر ہو گیا. تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. بعض لوگ جب یہ تحریک ختم نبوت چلی نا اس دور میں، تو انہیں نہیں معلوم تھا، ٹانگے ریڑھی والے بھئی حکومت کے ساتھ جھگڑا کیا ہے علماء کا. یہ ختم نبوت کیا ہے، یہ حکومت نے کیا کیا ہے کہ یہ علماء اٹھ کھڑے ہوئے اچانک سارے اور جلوس نکالتے ہیں اور حکومت کے خلاف جلسے کر رہے ہیں. تو ہوا یہ تھا کہ ہمارا جو ملک کا قانون ہے اس میں لکھا ہوا تھا کہ مرزائی قادیانی اسی طرح کافر ہیں جس طرح ہندو اور سکھ کافر ہیں. کیونکہ یہ بدبخت قرآن کے منکر ہیں. قرآن کہتا ہے حضور آخری نبی ہے، یہ کہتے ہیں نہیں مرزا بھی نبی ہے، اس لیے کافر. تو یہ جو بدبخت ہیں یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے نہ اس قانون کو بدل دیا جائے. یہی سبب ہے کہ ایک وزیر اعظم نے کہا، یہ آن دا ریکارڈ بات، آج کل تو ہر شاہ ریکارڈنگ میں، اس نے کہا یہ قادیانی بھی ہمارے بھائی ہیں. مرزائی اور قادیانی بھی کہا یہ ہمارے بھائی ہیں. یعنی آپ دیکھو کہ وہ ملک جو بنا کلمے کے نام پہ، اس کے تخت پر کیسے کیسے جاہل بیٹھے رہے ہیں. یعنی وہ ملک کا وزیر اعظم ہے، سب سے اونچی کرسی پہ بٹھایا گیا، اور اس بدبخت کو شریعت نبی کا اتنا مسئلہ بھی نہیں معلوم کہ مرزائی کافر ہیں
اور کوئی مومن کافر کو اپنا بھائی نہیں کہہ سکتا ہے. یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ مومن کا بھائی مومن ہوتا ہے، مومن کا بھائی کافر نہیں ہوتا. اور وہ بدبخت کافروں کو بھی کہتے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں. بھائی نبی کی شریعت اتنی بھی نہیں پڑی وزیر اعظم صاحب. اچھا وہ تو جو پہلا اب نیلے پہ دیلا آیا، وہ غالب نے کہا تھا احمقوں کی کمی نہیں غالب، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں. اب وہ جو پہلے تھے نا ہم انہی کا رونا رو رہے تھے. کسی کو کل شریف نہیں آئی وزیر کو، کسی کو سورہ کوثر نہیں آئی پڑھنی، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں قرآن، ہم انہی کی جہالت پر رو رہے تھے. اور یہ جو اس وقت تخت پہ بیٹھا ہے یہ ان کا بھی باپ نکلا جہالت میں کہ اس بدبخت کو حلف پڑھتے حلف نامہ پڑھتے ہوئے قرآن کا لفظ ہے خاتم النبیین، اور اس بدبخت کو پڑھانے پر بھی وہ لفظ پڑھنا نہیں آیا. اور اسلام آباد میں ان کی کوٹھیاں دیکھو، ان کے بنگلے دیکھو، ان کے نخرے دیکھو. اور تجھے تو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا کہ تجھے اپنے نبی کی جو سب سے بڑی صفت ہے خاتم النبیین، اور یہ لفظ بھی پڑھنے نہیں آئے. لعنت ہو تمہارے عہدوں پر، لعنت ہو تمہاری کرسی پر، لعنت ہو تمہاری دولت اور انڈسٹریوں پر کہ تمہیں اتنی بھی ہوا نہیں لگی حضور کی شریعت کی. تو یہ یاد رکھو امام الانبیاء کے غلاموں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے، میں آسان کر کے سمجھا رہا ہوں، اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک. اللہ ایک ہے یا دو ہے بتائیے؟ اللہ ایک ہے. جو کہے اللہ دو ہیں ایک نہیں ہے دو ہیں تو مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کافر ہے. کیوں کافر ہے؟ کیوں کافر ہے؟ اس لیے کہ اس نے قرآن کا انکار کیا. اس کے کفر کا سبب یہ ہے. کافر کیوں ہوا؟ کہ اس نے قرآن کا انکار کیا. قرآن میں اللہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، وہ بدبخت کہہ رہا ہے دو ہیں، تو قرآن کا منکر ہو گیا نا، اس لیے کافر ہوا. اسی طرح قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. جو کہے محمد اللہ کے رسول نہیں ہے مومن ہے یا کافر ہے؟ کیونکہ قرآن کا منکر ہے. اسی طرح قرآن کہتا ہے خاتم النبیین کہ محمد عربی آخری نبی ہے. تو جو کہے وہ آخری نبی نہیں ہے، مرزا ملعون بھی نبی ہے، تو مومن ہے یا کافر ہے؟ کیوں کافر ہے؟ اس لیے کہ یہ مرزائی قرآن کے منکر ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. جزاک اللہ، ماشاءاللہ. یہ آسان کر کے میں نے آپ کو بات سمجھا دی. اور یہ یاد رکھو آقا کے غلاموں، یہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس طرح کے ہاتھ کئی آئے اور دکھاتے رہے. تو آپ امام الانبیاء کے غلاموں، اگر ظلم پر دغل پر تاجدار کائنات کا دین مٹنا ہوتا تو کربلا میں ہی مٹ گیا ہوتا. یہ سمجھتے ہیں کہ جیلوں میں بھیج کر یا خوف زدہ کر کے عوام کو محمد عربی کے دامن سے دور کر دیں گے. تمہیں معلوم نہیں، اللہ کی عزت کی قسم، ہم نے غیرت مند ماؤں کا دودھ پیا. سنی اپنے گردن پہ وہ سار بوجھ سمجھتا ہے جو محمد عربی کی عزت پہ کٹایا نہ جا سکے. تمہیں معلوم ہی نہیں کہ ہم اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں. تمہیں خبر ہی کوئی نہیں کہ تاجدار کائنات کا مقام کیا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، یاد رکھو سکھ بھی کافر ہے، عیسائی بھی کافر ہے، ہندو بھی کافر ہے، اور یہودی بھی کافر ہے. مگر یہ جو مرزائی ہے نا، یہ عیسائیوں
اور یہودیوں سے بھی بڑے کافر ہیں۔ بے شک بے شک۔ ابھی میں آپ کو دلیل دینے لگا ہوں، یہ دو چیزیں ذہن میں رکھنا، جو ایک پہلے سمجھا دی ایک اب سمجھا دی۔ یہ جو قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، یہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی بڑے کافر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی جو ہیں ان کے نبی کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام۔ جو یہودی ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت۔ یہودی مسلمان ہے یا کافر ہے؟ بولی۔ یہودی تو کافر ہیں، مگر ان کے جو نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، وہ اللہ کے سچے نبی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کے نبی تو اللہ کے سچے نبی ہیں، مگر یہودی کافر ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے اس لیے یہودی کافر ہیں، لیکن ان کا نبی تو اللہ کا سچا نبی ہے۔ عیسائی کافر ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کے نبی کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو عیسائی بے شک کافر ہیں، مگر ان کے نبی عیسیٰ تو سچے نبی ہیں نا۔ نبی تو ان کے سچے ہیں، مگر چونکہ یہ دونوں ہمارے نبی کو نہیں مانتے اس لیے کافر ہیں۔ اور مرزائی قادیانی اتنے بڑے کافر ہیں کہ ان کا نبی بھی جھوٹا ہے، یہ خود بھی جھوٹے ہیں۔ جس کو یہ نبی مانتے ہیں وہ بھی کافر ہے، بے شک۔ اور یہ خود بھی کافر ہے۔ تو یہ عیسائیوں سے بھی بڑے کافر ہیں اور یہ یہودیوں سے بھی بڑے کافر ہیں۔ واہ جی واہ، اللہ عزت عطا فرمائے۔ کیا بات ہے۔ حضرت پیر سیدنا میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ فرمایا کرتے تھے، کیونکہ آپ کی پوری زندگی نا اس کے خلاف گزری ہے، ٹکر لیتے ہو، اور یہ خود نہیں آئے تھے میدان میں حضرت پیر سیدنا میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ۔ جب اس بدبخت نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، مرزا قادیانی ملون نے، اس نے اعلان کیا میں نبی ہوں، اس وقت پیر صاحب گئے ہوئے تھے مکہ شریف، حرمین شریفین زیارت کے لیے۔ تو پیر صاحب تو وہاں تھے، بعد میں یہ فتنہ پیدا ہوا، تو وہاں پیر میر علی شاہ صاحب کو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ایک بہت بڑے ولی گزرے، ان سے ملاقات ہو گئی پیر صاحب کی۔ تو اب ایک ولی دوسرے ولی کو بتا رہا ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اس بات کو دیوبندی علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے جو میں آپ کو سنانے لگا۔ وہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں اور نشان لگے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سبحان اللہ یہ دیوبندی مولوی لکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان کیا؟ اللہ۔ کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ملے پیر میر علی شاہ صاحب حرمین شریف میں، عرب شریف میں، اور مل کر فرمانے لگے میر علی شاہ صاحب، آپ کے علاقے میں، آپ کے وطن میں ایک فتنہ کھڑا ہو گیا، ایک جھوٹا نبی اٹھا ہے جو کملی والے کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، آپ جلدی اپنے وطن واپس جائیں، جلدی واپس جائیں۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ فرمانے لگے آپ جائیے، کیوں کہ اس ملعون کا سر کچلنے کے لیے کملی والے نے میر علی شاہ کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ تحقیق، آچاریہ۔ نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد زندہ باد۔ اب دیکھو نا، قربان جائیں، یہ ہمارے مسلک اہل سنت کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سمجھ رہے؟ سبحان اللہ، کہ جس دور میں بھی نبی کی عزت پہ کسی کافر نے حملہ کیا کیا بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی عزت کو بچانے کے لیے جس ماں کا بیٹا چنا وہ سنی ماں تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف سنی ماں کی اولاد کو قبول کیا اللہ نے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جب آقا کی عزت پہ حملہ کیا تاجدار کائنات کے غلاموں، اس بدبخت ہندو نے اس وقت جو اٹھا ہے اس کا سر کچلنے کے لیے، وہ ہے غازی علم الدین، اللہ کی عزت کی قسم سنی ماں کا بیٹا ہے۔ بے شک بے شک۔ پھر تاجدار کائنات کی عزت پہ حملہ ہوا، پھر اللہ رب العزت نے ایک مجاہد چنا، اللہ دتا کجائی، وہ بھی سنی ماں کا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ
ماں بھی سنی ہے باپ بھی سنی. میں غازی کے عرس پہ خطاب کر آیا ہوں. پھر حملہ ہوا تو چکوال کے قریب بلہ کڑیالہ میں اللہ رب العزت نے ایک مجاہد کو چنا جس کا نام ہے غازی مرید حسین. وہ بھی سنی ماں باپ کا بیٹا ہے. پھر اس ملعون قادیانی نے جب آقا کی خاتمیت پہ حملہ کیا تو رب نے جس میر علی شاہ کو چنا وہ بھی سنی ماں باپ کا بیٹا. امام الانبیاء کے غلاموں 73 کی تاریخ چلی ختم نبوت کے نام تھا. تو جس نے قانون میں قادیانیوں کو کافر لکھوایا وہ مولانا شاہ احمد نورانی بھی سنی ماں باپ کا بیٹا ہے. اور جب آج اسمبلی میں قانون میں ترمیم کی کوشش کی گئی کہ ختم نبوت کے قانون میں گھپلہ کیا جائے تو میدان میں نبی کی عزت کے لیے جو خادم حسین نکلا ہے وہ بھی سنی ماں باپ کا بیٹا ہے. بابا جی تیرا ایک اشارہ حاضر ہے خون ہمارا. بابا جی تیرا ایک اشارہ. بابا جی تیرا ایک اشارہ. بابا جی تیرا ایک اشارہ. تاجدار ختم نبوت. کیا بات ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرمانے لگے آپ جلدی جائیے. اور علماء دیوبند نے لکھا ہے ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ صرف گولڑہ شریف میں بیٹھے رہے نا اپنے گھر میں تو آپ کے وجود کی برکت سے ہی اللہ اس فتنے کا خاتمہ کر دے گا. کیا بات ہے. کیونکہ مدینے والے نے آپ کا نام چنا ہے. اس بدبخت کو پھر آپ نے للکارا. آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں آپ دلائل پڑھیں نا پیر میرے علی شاہ صاحب. اللہ کی عزت کی قسم وہ دلائل دیکھ کر پتہ چلتا کہ قلم میرے علی شاہ کا ہے اور پیچھے فیض سارا مصطفیٰ کا ہے. اس بدبخت نے بڑے پینترے بدلے بڑے دھوکے دینے کی کوشش کی مگر ایسی علمی گرفت کی ہے آپ نے کہ اس کو نا گھڑے کی مچھلی بنا دیا. اب نکل کے دیکھ. تو وہ بدبخت کہنے لگا میں پیر میر علی شاہ سے نا مبالغہ کرتا ہوں. مناظرے کے لیے تو نہیں آیا. 3 دن آپ لاہور میں انتظار کرتے رہے. کہنے لگا میں مبالغہ کروں. اچھا مبالغہ کیا کرنا ہے. کہنے لگا لا علاج مریض لے آؤ. پیر میر علی شاہ بھی اسے دم کرے میں بھی دم کرتا ہوں. وہ جھوٹا نبی کہنے لگا وہ بھی دم کرے میں بھی دم کرتا ہوں. جس کے دم سے ٹھیک ہو گیا نا مریض وہ سچا ہے دوسرا جھوٹا. قربان جائیں تاجدار کائنات نے جس کی ڈیوٹی لگائی. پتہ ہے پیر میرے علی شاہ صاحب نے کیا جواب دیا. فرمایا وہ بدبخت وہ جھوٹے لانتی وہ تیرا دعویٰ ہے تو نبی ہے اور میرا دعویٰ ہے میں سچے نبی کا غلام ہوں. میں محمد عربی کا غلام ہوں. تو کہتا ہے مریض لائیں. میرے علی شاہ تجھے چیلنج کرتا ہے مریض نہ لا اور مردہ لا. جو زندہ کر دے وہ سچا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. مردہ لے آؤ مریض نہ لاؤ مردہ لاؤ. جب پیر صاحب نے یہ اعلان کیا تو فبہت الذی کفر. قرآن میں اللہ فرماتا کافر مبہوت ہو کے رہ گئے. کیا اس نے جواب دینا تھا. تاجدار کائنات کے غلاموں اس وقت ایک بہت بڑے عالم ہیں انہوں نے پیر میر علی شاہ صاحب سے پوچھا الگ تنہائی میں حضرت یہ آپ نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا تھا بہت بڑا چیلنج کر دیا تھا کہ مریض نہیں مردہ لاؤ جو زندہ کر دے وہ سچا ہے. تو حضرت آپ نے یہ کیسے فرما دیا تھا. اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا تھا. تو سنو اہل سنت والجماعت تاجدار کائنات کے غلام پیر میرے علی شاہ صاحب نے جواب دیا. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میرے علی نے دعویٰ نہیں کیا تھا مدینے والے نے خود دعویٰ کروایا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ پیر سیدنا میرے علی شاہ فرماتے ہیں یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا کہ ختم نبوت کے لیے حضور کی عزت کے لیے جب بھی پکارا جائے تاجدار کائنات کے غلاموں بے خوف ہو کے میدان میں نکلا کرو. انشاءاللہ. اس لیے کہ یہاں یہ جان دی ہی اللہ نے یار پہ وارنے کے لیے کیونکہ اس کے مالک ہی حضور. تو سیدنا پیر میرے علی شاہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ 2 قدم بھی چلے نا عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور حفاظت کے لیے یہ سیدنا پیر میرے علی شاہ فرما رہے ہیں 2 قدم بھی کوئی چلے
تاجدار کائنات کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، تو وہ سمجھے کہ اس کی پشت پہ مصطفیٰ کا ہاتھ آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیونکہ تاجدار کائنات کی اس سے بڑھ کر خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یہ اب کتابوں میں بھی واقع آ چکا ہے، وہ بچے اب جوان بھی ہو گئے، بوڑھے بھی ہو گئے۔ جب یہ دعویٰ اس نے کیا نا، بہت سے مسلمان جو ضعیف الاعتقاد تھے اس کی بدبخت کی زد میں آ گئے، وہ اس کو نبی ماننے لگے۔ تو ایک عورت بہت دیندار تھی، اس کا جو خامن تھا وہ بھی مرزائیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ گئے۔ اس کی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بیٹیاں بیٹے، وہ بہت پریشان، بھئی اب یہ میرا خامن ادھر آتا جاتا ہے تو کہیں اس پر بھی یہ کفر کا رنگ نہ چڑھ جائے، اور اگر یہ خامن مرزائی ہو گیا تو یہ میرے بچوں کو بھی کافر بنا دے گا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ آگ میرے گھر تک پہنچنے والی۔ تو وہ بچے بیان کرتے ہیں کہ ہم ابھی چھوٹے تھے تو وہ ماں مصلی پہ نہ رویا کرتی تھی، تو ہمیں ساتھ بٹھاتی نماز کے وقت، اور ہمیں کہتی کہ جو بھی تم کہو گے نا وہ میں تمہیں کھانا بنا کے دوں گی، جو کہو گے تمہیں دکان سے خرید کے دوں گی، میٹھی چیزیں جو بچے پسند کرتے ہیں، مگر تم نے ہر نماز کے ساتھ 100 بار میرے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب سنیں، ماں ایسی چاہیے۔ وہ دیکھ رہی تھی میرے گھر نہ کفر کی آگ لگ جائے، تو بچوں کو پتہ ہے کیا تسبیح پڑھاتی تھی، وظیفہ کیا تھا؟ کہتے ہیں بچے کے ہر نماز کے ساتھ ماں کہتی 100 بار پڑھو حضرت محمد آخری نبی ہے، حضرت محمد آخری نبی ہے، حضرت محمد آخری نبی ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد 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 کیا بات وہ کہتے ہیں بچپن میں ماں یہ وظیفہ پڑھاتی تھی، اللہ اللہ تو کہتے ہیں ماں رویا کرتی تھی مصلی پہ اور ہم یہ 100 بار پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ماں کی سن لی اور ہمارا وظیفہ قبول ہو گیا کہ ہمارا باپ بھی بچ گیا اور گھر میں کفر داخل نہیں ہوا۔ اب وہ بچے کہتے ہیں سب نے خواب دیکھا، اب وہ بوڑھے بھی ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری ماں فوت ہو گئی کچھ عرصے بعد، ہم نے ایک ہی رات کو خواب میں دیکھا کہ ماں جنت میں سونے کے محل میں سونے کے تخت پر بیٹھی ہے اور سامنے سونے کا ہی قرآن پڑھا ہے اور ماں تلاوت کر رہی ہے۔ سونے کے محل میں سونے کے تخت پر سامنے سونے کا قرآن کھلا، ماں تلاوت کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں خواب میں ماں کو دیکھا، ہم دوڑ کر ماں کے قریب ہوئے، ماں سے ملے، مل کر پوچھا ماں یہ اتنا بڑا سونے کا محل، اتنا بڑا سونے کا تخت، یہ سونے کا قرآن، یہ ماں تجھے کہاں سے ملا؟ تو کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، ماں نے خواب میں بتایا بیٹا وہ جو تمہیں مصلی پر خاتمیت محمدیہ کی تسبیح پڑھائی تھی رب نے اسی کا اجر دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جو یار کے نام کی تسبیح پڑھائی تھی کہ حضرت محمد آخری نبی ہے، حضرت محمد آخری نبی ہے۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں اپنے بچوں کی گھٹی میں حضور کی محبت رکھ جاؤ۔ دیکھو نا ہم جو 50 سے اوپر ہے، ہماری عمر ہو گئی، اب ہماری زیادہ گزر گئی، تھوڑی رہ گئی، اب ہم نے تو چلے جانا ہے قبروں میں، پیچھے اولاد کو کملی والے کا ایسا دیوانہ بنا جاؤ، ایسا دیوانہ بنا جاؤ کہ ناموس مصطفیٰ پر انہیں تن من دھن لٹانا پڑے تو وہ بڑی عزت سمجھیں۔ یہ تو بڑے عزت کی بات ہے۔ تو ان جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا تعلق حضور کے ساتھ پکا ہو جائے، تاجدار کائنات کے ساتھ ایسا تعلق جڑ جائے کہ دنیا کی کوئی طاقت وہ ختم نہ کر سکے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور کے زمانہ اقدس میں حضور جب فوت ہو گئے، آپ کا وصال مبارک ہوا، تو پھر سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے۔ اعلان تو اس بدبخت نے کر دیا تھا حضور کے دور میں، صدیق اکبر نے فوج بھیجی، اس کے ساتھ سخت مقابلہ ہوا، تو حضور کے ایک صحابی تھے حبیب بن زید، وہ کسی طرح نہ ان کے ہتھے چڑھ گئے، وہ پکڑ کر دربار میں لے گئے۔ اب وہ جو جھوٹا نبی بنا بیٹھا تھا، اس نے کہا تم محمد الرسول اللہ کو نبی مانتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں مانتا ہوں۔ اس نے کہا انہیں مانتے ہو تو پھر مجھے بھی مانو کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔
دربار بھی اس کا ہے، زمین بھی اس کی ہے، فوج بھی اس کی کھڑی، اکیلا حضور کا غلام کھڑا۔ پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم حضور سچے ہیں تو جھوٹا ہے۔ وہ آگ بگولا ہو گیا، اس نے کہا میرے دربار میں، میری حکومت میں، میری فوج کے ہوتے ہوئے مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا دیکھتا ہوں تو مجھے کیسے نہیں مانتا۔ اس نے سپاہیوں کو آرڈر کیا، اس نے کہا اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو۔ حضرت حبیب کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، کہا اب مانو کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ یوں ہاتھ بلند کیا، خون نکل رہا تھا۔ فرمایا اس بہتے ہوئے خون کی قسم ہے محمد عربی سچے ہیں تو جھوٹا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس کا غصہ اور بڑھ گیا، اس نے کہا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ، دوسرا بھی کاٹ۔ کہنے لگا آپ مانو؟ فرمایا وہی اعلان ہے حضور سچے ہیں تو جھوٹا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے صرف حضور کو نہیں مانا، میں نے حضور کی بھی مانی ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نہیں، حضور فرماتے ہیں میں آخری نبی، تو جھوٹا ہے آقا سچے ہیں۔ اس نے کہا اس کا ایک پاؤں بھی کاٹ دیا، پاؤں کاٹ دیا۔ کہا اب بتاؤ؟ کہا وہی نعرہ ہے، وہی اعلان ہے آقا سچے ہیں تو جھوٹا۔ اس نے کہا دوسری بھی ٹانگ کاٹ دو، پاؤں کاٹ دو۔ پاؤں کاٹ دیا، جب کاٹا نا تو آپ پھر گر گئے۔ اب ایک پاؤں کے سہارے پہ کھڑے، وہ بھی کٹ گیا، گر گئے۔ کہا اب بتاؤ؟ ہاتھوں اور پاؤں سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں۔ فرمایا تو جھوٹا ہے، مدینے والے سچے ہیں۔ کیا بات ہے۔ سننا غور سے، وہ بدبخت تخت سے اتر آیا غصے کے ساتھ، غلاموں کو کہا اس کو پکڑ لو، اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ لو، اور اپنا خنجر نکالا اور کہا اس کا منہ کھولو۔ منہ کھولا حضرت حبیب کا، اس نے زبان پکڑی اور کاٹ دی۔ کہنے لگا اب بتاؤ میں سچا ہوں کہ جھوٹا ہوں؟ اب بول تو سکتے نہیں۔ سر ہلایا، فرمایا مدینے والا سچا ہے تو جھوٹا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ رب کی عزت کی قسم آقا کے غلاموں، تاریخوں میں ہے کہ زندہ حضرت حبیب ان کے جسم کی نا اپنے چاقو اور خنجر کے ساتھ کھال کھینچنے لگ گیا، جگہ جگہ سے نا چمڑا کاٹنے لگ گیا۔ کہنے لگا اب بتاؤ؟ جان نکلنے تک یہی نعرہ تھا محمد عربی سچے ہیں تو جھوٹا ہے۔ کیا بات ہے۔ روح پرواز کر گئی۔ کچھ منظر دیکھ رہے تھے وہاں، وہ جب پہنچے نا امام الانبیاء کے غلاموں مدینہ پاک، تو حضرت حبیب کی بوڑھی ماں کھڑی تھی، بوڑھی ماں، ایک ہی بیٹا تھا حبیب، تو وہ پوچھنے لگی مجھے بتاؤ میرے بیٹے کا کیا بنا؟ ایک کہے یار میں نہیں بتا سکوں گا، یہ بوڑھی کیسے برداشت کرے گی؟ دوسرا جو ہے وہ کہے نہیں میں نہیں بتاؤں گا، تو بتا۔ وہ بوڑھی خود آگے بڑھی، ایک کو پکڑ لیا، کہا میں پوچھتی ہوں بتاؤ میرے بیٹے کا کیا بنا؟ ایک صحابی آگے بڑھے، کہا اماں بتاتے ہیں لیکن ذرا اپنے قدموں پہ جم جا، ذرا دل پکا کر لے، تیرے بیٹے کے ہاتھ بھی کٹے مگر اس نے اسے نہیں مانا، دونوں پاؤں کٹے اس نے اسے نہیں مانا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اس بدبخت نے زبان بھی کاٹ دی، پھر بھی اس نے اسے نہیں مانا۔ وہ کہتا تھا محمد عربی سچے تو جھوٹا ہے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر اس کی زبان کاٹنے کے بعد جسم کی کھال کھینچنے لگا، آخری سانس تک وہ کہتے رہے تو جھوٹا ہے مدینے والا سچا ہے۔ صحابی کہنے لگے اماں تیرے بیٹے کو یوں کاٹا گیا، یوں ستایا گیا مگر اس نے جان دی ہے، ایمان نہیں دیا۔ ماں افسوس ہے تیرے بیٹے پر اتنا ظلم ہوا۔ سننا جو بوڑھی ماں نے جواب دیا تھا، آج یہ ہر گھر میں لکھو نہیں تو بچوں کے کان میں ڈالو۔ ماں وہ بھی ماں تھی، پتہ کیا کہنے لگی؟ کہنے لگی افسوس نہ کرو مجھے مبارک دو، لحاظ الیوم ارداتہ، کہا اللہ کی عزت کی قسم اور اسی دن کے لیے تو میں نے حبیب کو دودھ پلایا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ علماء اہل سنت، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ کیا سننے کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے یہ لفظ؟ لحاظ الیوم ارداتہ، فرمایا مجھے مبارک دو
افسوس نہ کرو میں کامیاب ہو گئی، کیوں اسی دن کے لیے تو میں نے حبیب کو دودھ پلایا تھا۔ وہ مائیں بچوں کو پالتی اس لیے تھی کہ وقت آئے تو کملی والے کی عزت پہ قربان ہو جائیں۔ آج ہماری سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ وقت آئے تو حضور پہ قربان ہو جائیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی یہی سبق پڑھا جاؤ۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ دیکھیں یہ بیٹھے، بھئی ٹائم کیا ہوا 2 بجنے والے، اور یہ بیٹھے ہیں، انہیں کسی نے جبرن نہیں بٹھایا ہوا، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کس شہر نے بٹھایا؟ وہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے کسی کا، اس نے کہا کہ عشق احمد دیکھیے اور میرا بچپن دیکھیے، عشق احمد دیکھیے۔ یہ بچے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ رات کے 2 بجے بھی ہم یہاں جھوم رہے ہیں، توجہ سے سن رہے ہیں مدینے والے کا ذکر۔ عشق احمد دیکھیے اور میرا بچپن دیکھیے، زلف کی زنجیر اور ننھی سی گردن دیکھیے، کہ کنڈل والی زلفوں نے انہیں بھی قیدی بنایا ہوا ہے، یہ بھی تاجدار کائنات کے دیوانے ہیں۔ تو ہمیں گھر گھر ایسے بچے پیدا کرنے ہیں جو تاجدار کائنات کے ناموس کے لیے، آقا کے ناموس کے لیے وقت آئے تو سب کچھ لٹا دیں۔ یہی ہماری عزت ہے، یہی سرمایہ ہے۔ میں اپنے معزز بھائی جناب بلال حسن صاحب کا شکر گزار ہوں۔ ظاہر ہے ان کے ساتھ کئی جوانوں نے مل کر یہ سارا اہتمام کیا، کوئی انجمن ہوگی جس کے پلیٹ فارم سے ہوا، آپ بزرگوں نے سرپرستی کی اور اتنی دیر تک آپ بیٹھے رہے۔ اللہ رب العزت آپ کو قدم قدم پہ 2 جہان کی عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ میرے جن جوان بھائیوں نے یہ کیا، اللہ ان کی عمر میں غیر فانی برکتیں پیدا فرمائے، قدم قدم پہ انہیں خوشیاں نصیب کرے اور پوری زندگی حضور کے دین کی چاکری سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔